السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ روزانہ ایک سپارے کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، الحمدللہ ابھی تک ہمارے 14 سپارے مکمل ہو گئے۔ آج 15واں سپارہ ہے، سبحان الذی جسے ہم کہتے ہیں، اور یہ سپارہ سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہو رہا ہے۔ اور یہ صورت آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو یہ سپارہ ہے 15واں، اس میں مشہور واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ یہی معراج کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ تشریف لے گئے۔ دوسرا واقعہ اس میں اصحاب کہف کا آئے گا، اور تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا۔ تو سب سے پہلے یہ صورت مکی صورت ہے، کیونکہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات سو رہے تھے اور حضرت جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جانور جسے براق کہتے ہیں اس پہ سوار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بیت المقدس تشریف لے گئے، اور پھر وہاں سے آسمانوں کی صحیح روایات کے مطابق آسمانوں کی سیر کی، اور جنت جہنم یہ ساری چیزیں دیکھیں۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر اللہ رب العزت سے ملاقات بھی براہ راست ہوئی ہے۔ تو یہ سب واقعات اس کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ اس کی ابتدا ہو رہی ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا فیہا حولہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر یہ جو ہے کہ جی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے چلی راتوں رات کہاں پہ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، بارکنا حولہ، تو ہم نے اس کی جو سراؤنڈنگس ہیں، جو آس پاس کے ایریے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہم نے برکت رکھی ہے۔ تو اس سے مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ ملک شام جو ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، کیونکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شام کے احادیث میں بہت فضائل آتے ہیں۔ تو یہ پہلا واقعہ معراج کا واقعہ ہوا، جس کے اوپر کفار نے بہت زیادہ مذاق اڑایا اور انہوں نے کچھ سوالات کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا فلانا قافلہ گیا ہوا ہے جو 1 ماہ کے بعد آئے گا، اور ان کا بعض روایات میں جیسے آتا ہے کہ ان کا پیالہ گم ہو گیا تھا ایک قافلے کا، تو وہ ڈھونڈ رہے تھے۔ تو جب وہ آئے تو ان سارے واقعات کی انہوں نے تصدیق کی کہ بھئی آپ کو کیسے پتہ لگا؟ تو فرمائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا تھا کہ میں گیا ہوں، تو انہوں نے شاید یہ سارے واقعات یعنی انہوں نے بتائے ہیں، تو ہم نے آپ سے صرف تصدیق چاہی۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کافروں نے کہا، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کی جب کوئی تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ تو اسی لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام بہت اونچا ہے کہ جس زمانے میں اتنی مشکلیں پیش آئیں، اس وقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی صورت کی ابتدا کے اندر بنی اسرائیلیوں کے اوپر ٹوٹنے والے عذاب جو دنیا کے اندر ان کو آئے، ان کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی بدعمالیاں بڑھ گئیں تو بخت نصر جو بادشاہ تھا، وہ بابل کا بادشاہ تھا، اور وہ وہاں سے آیا اور اس نے آ کے ان کو تہس نہس کر دیا اور بہت تباہی بربادی کی ان کی، اور 70 سال تک ان کو غلام بنا کے رکھا۔ پھر ایران کا بادشاہ اس نے آ کے بابل کو فتح کیا اور ان کو آزادی دے دی۔ پھر یہ خوشحال ہوئے 70 سال کے بعد فلسطین میں آباد ہو کر، پھر انہوں نے بدعمالیاں شروع کر دیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر شاہ روم جو تھا اس کو مسلط کیا، اور اس نے ان کی پٹائی بھی لگائی، اور وہ 1,70,000 گاڑیوں پر، بیل گاڑیوں کے اوپر ان کا سارا جو جمع پونجی تھی یہودیوں کی وہ سب اٹھا کے لے گیا۔ آج بھی وہ روم میں ہیں، اور روایات کے مطابق کہ حضرت مہدی علیہ رضوان جب تشریف لائیں گے تو وہ خزانے جو بنی اسرائیلیوں کے بیت المقدس کے جو خزانے تھے، جو بیت المقدس کی امانت تھی، تو وہ ان سے دوبارہ حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ واقعہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر کچھ حقوق العباد کی بات کر رہے ہیں اور حقوق اللہ کی بھی بات کر رہے ہیں، کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو، اور کسی بھی قسم کا اس میں شریک نہ ٹھہرو۔ پھر اس کے بعد والدین کی اطاعت کرو، یقیناً یہ بہت ضروری ہے، اللہ کی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت ضروری ہے۔ پھر اسی طریقے سے رشتہ داروں، مسکینوں اور فقیر، نادار، فقراء اور جتنے بھی ہیں ایسے لوگ، ان کی آپ نے مدد کرنی ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ مال فضول خرچی نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً فضول خرچی کرنے والے لوگ کیا ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں۔ نہ تو اتنی کنجوسی ہونی چاہیے کہ انسان وقت پہ بھی خرچ نہیں کر رہا، اور نہ اتنا کشادگی ہونی چاہیے کہ انسان فضول خرچی کر رہا ہے۔ دونوں ہی چیزیں شریعت میں ناپسندید ہیں۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ولا تقتلوا اولادکم سے جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں اس کے اندر یہی بات آ رہی ہے۔ پھر اسی طریقے سے ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، اس کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ یہ بے حیائی کا کام ہے، اس کے قریب نہ جاؤ۔ پھر اسی طریقے سے کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے کسی جاندار کو قتل کرنا۔ پھر یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، اس کو خرچ نہیں کرو۔ ہاں جو اس کی ضروریات ہیں جائز، اس میں اس کو خرچ کر لو۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں یا آپ سمجھتے ہو کہ آپ کا خرچہ بڑھ رہا ہے، تو آپ اس میں سے صرف اتنا خرچ کرو جتنا حق ہے، اس سے زیادہ ان کو ہتھیانے کی کوشش نہ کرو۔
پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ وعدہ کرو تو اس کو ہمیشہ پورا کرو اور عہد شکنی بالکل نہ کرو۔ پھر فرمایا کہ ناپ تول کو پورا کرو، یعنی جب آپ ناپ تول کر رہے ہیں تو اس کو پورا کر کے دو، کام چوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ کسی چیز میں بغیر تحقیق کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ہر چیز، بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا ہر چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو فرمایا کہ ایسے کسی بھی چیز کے پیچھے نہ پڑھو۔ اور پھر فرمایا کہ زمین پر اکڑ کے نہ چلو، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کے نہ چلو۔ اللہ تعالیٰ کو زمین کے اوپر اکڑ کے چلنے والے لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ سورہ کہف شروع کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہف غار کو کہتے ہیں، بڑے غار کو، اور اصحاب کہف یعنی غار والے۔ یہ قصہ مشہور ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ نوجوان تھے اور نیک صالح تھے، اس زمانے کا بادشاہ ظالم تھا، تو انہوں نے اس بادشاہ سے چھپنے کے لیے اور اپنے ایمان کو قائم کرنے کے لیے غار کے اندر پناہ لے لی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو سلا دیا۔ پھر جب وہ اٹھے تو اٹھنے کے بعد وہ یہ سمجھے، ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ 309 سال سوتے رہے، 309 سال سوتے رہے۔ ان کو بھوک محسوس ہوئی، انہوں نے مارکیٹ بھیجا بندے کو کہ جی جاؤ جا کے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے آؤ۔ جب انہوں نے کھانا پینا پیش کیا تو وہ انہوں نے جب سکہ نکال کے دیا تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو 309 سال پہلے کا سکہ ہے۔ تو فرمایا اب یہاں کس کی حکومت ہے؟ تو کہا کہ یہاں تو اب بہت نیک آدمی کی حکومت ہے۔ تو وہ پھر بادشاہ کے دربار میں ان کو لے گیا۔ بادشاہ کو جب ساری کہانی کا پتہ لگا تو اس نے بہت زیادہ ان کا احترام کیا، اور پھر ہمیشہ ان کو احترام کی نظر سے دیکھا، اور ان کے مرنے کے بعد وہاں پہ ان کے یادگار کے طور پر وہاں پر مسجد بھی بنوائی۔ تو یہ واقعہ پیش آیا۔ اصل میں معاملہ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ نے یہودیوں سے مدد مانگی کہ بھئی ہم نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کیسے ثابت کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو انہوں نے کہا کہ عرب کے اندر ایک واقعے، کچھ واقعات ایسے ہیں جو مشہور نہیں ہیں، تو وہ صرف ہمیں پتہ ہے، تو اگر نعوذ باللہ یہ سچے نبی نہیں ہیں تو ان کو یہ وحی نہیں آئے گی، تو ان کو وحی کے ذریعے بالکل بھی نہیں بتایا جا سکتا۔ تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ ان سے پوچھو کہ روح کیا ہے، روح کے بارے میں سوال کرو، جیسے یہ سلونک عن الروح، یہ آیت آتی ہے سورہ کہف کے اندر کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں۔ دوسرے ارشاد فرمایا کہ ان سے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کرو کہ اصحاب کہف کون تھے، اور تیسرا فرمایا کہ ذوالقرنین بادشاہ کون تھا، اس کا سوال کرو۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ تیسرا سوال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات کے بارے میں آپ بتائیں۔ تو ان کا یہ قصہ ہوا اصحاب کہف کا، اور اس طرح ان کا اختتام بھی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا واقعہ بذریعہ وحی بتا دیا کہ بھئی یہ سب واقعات پیش آئے اصحاب کہف کے ساتھ، اور ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند سلا دیا، پھر ان کو اٹھا دیا۔ تو اس سے آپ کو کتنے سارے میسیجز ملتے ہیں۔ نمبر ایک بات یہ ہے کہ آپ کبھی بھی حق پر ہو تو آپ باطل کے سامنے نہ جھکو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے جو کوشش کر سکتے ہو کر لو۔ نمبر تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت بھی جب آپ ایسا کرو گے اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرے گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جب مدد آئے گی تو مدد و نصرت سے وہ کام، وہ ناممکن کام بھی ہو جائیں گے جو کہ آپ سمجھتے ہو کہ بالکل ناممکن ہے، تو وہ کام بھی اللہ رب العزت اس سے کروا دے گا۔ پھر یہ سورہ کہف یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنی مبارک صورت ہے، اس کے حدیث میں بہت سارے فضائل وارد ہوئے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو پڑھا کرو کیونکہ یہ تمہارے لیے کیا ہے، نور ہے۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک یہ نور بھی ہوگا، اور یہ کیا کرے گا، تمہاری حفاظت بھی کرے گا، اور تمہیں یعنی نجات بھی دلانے کا ذریعہ بنے گا۔ تو یہ سارے سورہ کہف کے فضائل بیان ہوئے ہیں، اسی لیے سورہ کہف کو جمعے والے دن زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا بھی واقعہ موجود ہے اسی سپارے کے اندر، 15ویں سپارے کے اندر، اور اس صورت میں کہ جب کسی نے سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ جی اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی سب سے بڑا عالم تو میں ہوں۔ تو اللہ رب العزت کو یہ بات تھوڑی سی ناپسند لگی کہ ان کو تو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے تھا علم، انہوں نے یہ کیوں کہا کہ میں عالم ہوں، اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب غلط نہیں تھا، بھائی نبی سے بڑا عالم کون ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ایک کام کرو، آپ میرے ایک ایسے بندے سے بھی ملو کہ جو وہ چیزیں جانتا ہے جو آپ نہیں جانتے، اس کو کچھ ایسے اسرار و رموز پتہ ہے جو آپ کی نظر میں ابھی تک نہیں ہے، اور اس کی نشانی یہ بتائی کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو، اور وہ کیا کرے گی جب وہ نکل جائے اپنے رستے پہ تو آپ اسی رستے پہ چلو، تو آپ کو پھر وہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام ملیں گے دریا کے بالکل آخر میں۔ تو یہ لوگ وہاں گئے، حضرت چلنے لگے، حضرت یوشع علیہ السلام جو بعد میں نبی بنائے گئے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، ٹفن باکس کے اندر انہوں نے مچھلی رکھ لی۔ تو ہوا کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے، حضرت یوشع علیہ السلام جاگتے رہے۔ تو حضرت یوشع علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ٹفن سے نکلی مچھلی اور وہ رستہ بناتے ہوئے نکل گئی، جیسے ایک پگڈنڈی ٹائپ کی بن جاتی ہے اور ایک پورا ایک رستہ بن جاتا ہے، اس طرح رستہ بنتا چلا گیا۔ تو جب آگے سفر شروع کیا تو آگے جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ناشتہ مانگا کہ بھئی کھانے کے لیے کچھ دو، تو حضرت یوشع علیہ السلام نے کہا کہ جی وہ تو مچھلی نکل کے چلے گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی وہی تو نشانی تھی۔
تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا کہ میں بتانا بھول گیا تھا آپ کو۔ بہرحال انہوں نے پیچھے کی راہ لی، دوبارہ دیکھتے دیکھتے آئے تو حضرت یوشع علیہ السلام نے کہا بھائی ادھر گئی ہے مچھلی۔ تو جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ دیکھا تو حضرت خضر علیہ السلام چادر اڑ کے یعنی وہاں پہ تشریف فرما تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ کا بتایا، اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا کہ انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر تو چلوں گا، لیکن آپ نے میرے سے سوال نہیں کرنا، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ سب سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے اندر سوار ہوا تو کشتی کے اندر کیا کیا، اس کا تختہ توڑ کے اس کے اندر ایپ ڈال دیا۔ دوسرا کیا کیا، بچے کھیل رہے تھے اس میں سے ایک معصوم بچے کو پکڑا قتل کر دیا۔ تیسرا کیا کیا، ایک بستی میں گئے، وہاں جا کے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے پھر بھی کیا کیا، وہاں پہ ایک دیوار گر رہی تھی اس کو بنایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، انہوں نے کہا کہ یہ بستی والے ہمیں کھانا نہیں دے رہے اور آپ ان کی دیواریں بنا رہے ہیں، یہ ہمارے اوپر احسان نہیں کر رہے، مسافروں کو نہیں پوچھ رہے اور آپ ان کی دیواریں بنا کے دے رہے ہیں، اور آپ نے وہاں کشتی میں عیب بھی ڈال دیا، بیچارے غریبوں کی کشتی تھی، اور آپ نے وہ معصوم بچے کو قتل کیوں کیا۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو سوالات تھے وہ بڑے شریعت کے مطابق تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریعی نبی ہیں تو ان کی شریعت میں یہ سب چیزیں ناجائز تھیں، لیکن حضرت خضر علیہ السلام تشریعی نبی نہیں ہیں، وہ تکوینی نبی ہیں، ان کے پاس کسی بھی قسم کی نہ کوئی شریعت آئی تھی، نہ وہ کسی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے، تو ان کی شریعت میں ان کی شریعت کے کوئی لا نہیں تھے، اس لیے انہوں نے یہ کام کیا اور اللہ کے کہنے سے ہی کیے۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے بولا کہ آگے ایک بادشاہ تھا جو کسی کی اچھی کشتی ہوتی تھی وہ لے لیتا تھا، میں نے اس کے اندر عیب اس لیے ڈال دیا تاکہ بادشاہ کیا کرے، ان کی کشتی کو نہ لے سکے۔ پھر دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ وہ جو بچہ جو تھا چھوٹا بچہ، اس کو میں نے اس لیے قتل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بذریعہ وہی یہ بات بتائی تھی کہ یہ جو بچہ ہے یہ بڑا ہو کے والدین کے لیے بہت زیادہ مصیبت کا باعث بنے گا اور ان کو سخت قسم کی تکلیف میں مبتلا کرے گا، اور اس کو آپ قتل کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں، ان کے صدقے میں اس کو ایسی نیک اولاد دے گا جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ اور فرمائے تیسری بات یہ تھی کہ وہ جن بستی والوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا تھا تو وہاں پر وہ دیوار گر رہی تھی، اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ ان کو نظر آ جاتا اور غریبوں کا حق مارا جاتا ہے، یتیموں کا۔ تو انہوں نے بستی والوں نے بھلے ہمارے ساتھ جو بھی سلوک کیا، لیکن ہمارا فرض بنتا تھا میرا کہ میں ان بچوں کے اس مال کی حفاظت کروں جو کہ بالغ ہونے کے بعد وہ لیں گے۔ تو اس کے اوپر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی تفریق ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ارشاد فرمایا کہ کاش حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا اور صبر کر لیتے تو ہمیں بہت کچھ مزید سیکھنے کو ملتا، ہمیں اور زیادہ اسرار و رموز کی باتیں پتہ لگتیں جو کہ حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھ سے ظاہر ہونی تھی۔ تو ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا ہمیں اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔